بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، میں آج کی اپنی اس گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن کی وجہ سے انسان کو عموماً عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر، اس کا واسطہ تقریباً ہر انسان کو پڑھنا ہے۔ دنیا میں جو انسان آیا اس نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں دو ایسے اعمال کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اکثر طور پہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ترمذی رحمہ اللہ متوفی سن 279 ہجری نے اپنی کتاب سنن الترمذی میں نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ کا گزر جب دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا، انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے دونوں کے عذاب کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، ان میں سے ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، وہ اما الآخر فکان لا یستتر من البول، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے اور چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اور سنن الترمذی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور بھی ہے، آپ نے فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ اس لیے کہ عذاب قبر عام طور پر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ دونوں گناہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑے کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ صحابی رسول کے جنہیں عذاب ہو رہا تھا وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے جب بعد میں ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بکریاں چرانے کے دوران ظاہر ہے بکریاں جب کوئی پیشاب کرتی اس کی چھینٹیں ان پہ پڑتی تھیں، یہ زیادہ احتیاط نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بھی بڑا عام ہے، چغلی کرنا بڑا عام ہو چکا ہے۔ چغلی اسے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچائے اور پھر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرے۔ آج کل اگر غور کیا جائے تو خواتین کے اندر تو یہ بیماری بڑی سرایت کر چکی ہے، لیکن مردوں کے اندر بھی اب یہ بیماری بڑی شدت کے ساتھ سرایت کر چکی ہے کہ ہماری محفل اس وقت تک گرم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہماری محفل کا مزہ ہی دوبالا نہیں ہوتا جب تک ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں اور ایک دوسرے کی چغلیاں نہ کریں۔ نفاق مسلمانوں کے اندر بہت بڑھ چکا ہے، اعمال سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آمنے سامنے بڑے مسکرا کے اچھے انداز سے ملتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص چلا جاتا ہے تو دوسرے آدمی کے سامنے اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ عذاب قبر کی ایک وجہ ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر دو عذاب قبر کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ صحابی رسول پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں اٹیچ باتھ روم ہیں، جہاں پیشاب کیا جاتا ہے وہیں غسل بھی کیا جاتا ہے۔ پھر واش روم کے اندر ٹائلوں کا استعمال ہے، جہاں عموماً پیشاب کی چھینٹیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر
پیشاب کے قطرے آپ کے جسم پہ لگیں تو آپ کا جسم بھی ناپاک، آپ کے کپڑے بھی ناپاک۔ اس ناپاکی کی حالت میں جو انسان نماز پڑھے گا وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور پھر یہ گناہ عذاب قبر کی وجہ بھی بنتا ہے، اس لیے کہ انسان پھر اس سے نجس رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، اور ناپاک انسان پہ شیطانی اثرات بہت ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان مسلمانوں کو دیکھنے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہ پریشانی ہے، جی ہمارے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، کوئی جنات کا اثر ہو گیا۔ یہ کوئی جادو یا جنات کا اثر نہیں ہوتا، یہ دراصل اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ ناپاک رہنے والا انسان، بے وضو رہنے والے انسان کے پاس شیطان آتا ہے، اور شیطان سب سے بڑا جن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں شیطان کے بارے میں کان من الجنی، کہ یہ جنات میں سے تھا۔ تو جب شیطان بہت بڑا جن ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی چھوٹے جن کی ضرورت ہی نہیں، تو لہذا انسان پھر ایسے ہی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جی اعمال کا سارا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کو سن کر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دو صحابہ کرام کو عذاب ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ان کی تربیت میں رہے تو انہیں عذاب قبر کیسا ہو؟ تو یاد رکھیے گا کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، البتہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین امت کے سامنے کسی حکم کو بیان کروانا چاہے تو پھر صحابہ سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہوں سے وہ پاک نہیں ہیں۔ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی ذاتیں ہیں جنہیں اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے، ان سے نہ گناہ صغیرہ ہوگا نہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام سے کسی گناہ کا ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے۔ اور یہ جو دو صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، آپ نے اس موقع پر دو ٹہنیاں توڑ کے ان کی قبر پہ لگائی تھیں، اسی روایت کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا، ان کے عذاب کو ختم کر دے گا یا کمی کر دے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی مغفرت تو ہو چکی ہوگی، لیکن ہمارے لیے سوچنا یہ ہے کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ہمارے پیچھے دعا کرنے والا پھر کوئی نہیں، نہ اپنی اولاد کو ہم دین سکھاتے ہیں کہ وہ پیچھے دعائیں کریں، اولاد کو ہم نے پیسے کی مشین بنا رکھا ہے، نہ ہمارے کوئی ایسے اعمال صدقہ جاریہ ہیں، نہ ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی ہم نے خیر کا کام کیا کہ ہمارے جانے کے بعد وہ کام پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس لیے دنیا میں اپنے اعمال کو درست رکھیں، اور کوئی عمل ایسا ضرور کریں جو انسان کی دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام دے۔ جو کچھ کہا اور سنا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔